میں سمجھا رہا تھا کہ سویا مویا ہکو جیا میں نے کہا چلو مان لیا، ہم نے مان لیا کہ سویا مویا ہکو جیا، جیسے سویا ویسے مرا ہوا ہم نے مان لیا۔ میں کہ تو پھر یہ بتاؤ کہ سویا ہوا سنتا ہے یا نہیں؟ سویا ہوا سنتا ہے یا؟ رات کو 3 بجے کا الارم لگا کر آپ سوتے ہیں، کیوں؟ ہم نے تہجد میں اٹھنا ہے، الارم لگتا ہے آپ اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آواز سنی تو اٹھے یا اٹھے تو سنی؟ سویا تو سنتا نہیں ہے، آپ نے کیسے الارم سنا؟ اس کا مطلب کہ سویا سنتا ہے۔ اگر سویا سنتا ہے، سویا مویا ہکو جیا، تو پھر ماننا مویا بھی سنتا ہے، ہکو جیا رہی ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں طلبہ سے کہتا ہوں کسی مماتی مدرسے میں اللہ تمہیں پڑھنے سے محفوظ رکھے۔ اگر کبھی کسی کام کے لیے جاؤ، کسی کام کے لیے، تو جہاں مماتی شیخ سویا ہو نا، دل کو دروازہ کھڑکاؤ، دل کو کھڑکاؤ۔ وہاں استاد پوچھے گا کیوں کھڑکاتے ہیں؟ پوچھو کیا حرج ہے؟ یہ کہ شیخ صاحب سوئے ہیں، کہنا وہ کون سا سنتے ہیں؟ سویا مویا ہے جیسا ہے، نہ مویا سنتا ہے نہ سویا سنتا ہے، کھڑکاؤ کہتے ہیں نا سنتے ہیں، تو پھر ماننا وہ بھی سنتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ یہ سنتا ہے، آ جاتا ہے، اس عالم میں رہتا ہے، وہ سن لے تو نہیں آتا، اس عالم میں رہتا ہے۔ عالم جو بدل گیا وہ کیسے آئے گا؟ عالم دنیا والا عالم ارواح میں نہیں جائے گا، عالم برزخ والا عالم دنیا میں نہیں آئے گا، عالم حشر والا عالم برزخ میں نہیں آئے گا۔ یہ ضابطہ ہے، نہ آنے کا معنی یہ کہ سنا نہیں ہے، یہ کتنے کا مغلی کی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا ایک تھوڑا سا نقطہ چھوٹا سا سمجھ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہے کہ میت، عام میت کے بارے میں بعض کہتے ہیں سنتی ہے اور بعض کہتے ہیں میت۔ یہ سماع موتیٰ کے اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں کیوں ہے؟ اس کے لیے نہیں تو سمجھو، بعض سونے والے سنتے ہیں اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ الارم بج رہا ہے نہیں اٹھ رہا، بارش آ رہی ہے نہیں اٹھ رہا، اندھیری چل رہی ہے نہیں اٹھ رہا، اور ایک ایسا ہے کہ وہ سوئی کٹ کرے تب بھی اٹھ جاتا ہے، ایسے ہے نا؟ تو بعض سوئی کی ٹک سے بھی اٹھ جاتا ہے اور بعض گھنٹی بجاؤ پھر بھی نہیں اٹھتا۔ تو جس طرح سونے والے 2 قسم کے ہیں، اسی طرح میت بھی 2 قسم کے، اس طرح میت بھی، توجہ رکھنا، میت بھی 2 قسم کا معنی کیوں ہے؟ اچھی طرح بات سمجھنا۔ اگر میت کافر ہے، اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تو وہ چونکہ اس عذاب کھانے میں مشغول ہے، اس کی قبر میں کوئی آواز دے بھی دے، اس نے نہیں سننا، اس وجہ سے نہیں کہ سن نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ مشغول فی العذاب ہے۔ اگر کسی ولی کی قبر میں جائے اور سلام کے اور ولی نہ سنے، نہ سننے کی وجہ یہ نہیں وہ سن نہیں سکتا، نہ سننے کی وجہ وہ تجلیات الہی مستغرق ہے، اس لیے نہیں سنا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یہ کنایا ہے نیند سے، ہم نے ان پہ نیند مسلط کی، اور انامہ یا نیند سے کنایا ضربنا علی آذانہم، کیوں کہ نیند میں آدمی سنتا نہیں، کانوں پہ پردہ ڈال دیا، کنایا ہے نیند سے۔ اور نیند کہتے ہیں کہ جب آدمی سنے نہیں، اگر آدمی سنے تو اسے نیند نہیں کہتے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، ہمارے جو یہ للڑ اہل بدعت ہیں، یہ بدیہات کے منکر ہیں۔ پرانی کتابوں میں ہم پڑھتے تھے کہ پہلے کچھ گزرے ہیں حقائق الاشیاء کے منکر، تو یہ موجودہ للڑ اہل بدعت یہ بدیہات کے منکر ہیں۔ سورج سامنے کھڑا ہو کہتے ہیں نہیں رات کے 12 بجے، یہ ایسی قوم ہے۔ اور پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ دین کے لبادہ میں بڑی معصوم شکلوں والے شیاطین، اوپر سے پردہ لیبل زہد کا، تقوی کا، لیکن اندر سے پورے بھیڑیے اور پورے شیاطین ہیں۔ اب انہوں نے یہ مسئلہ نکالا
خصوصاً ماسٹر صاحب ماسٹر اکاڑوی نے وہ کہتا ہے کہ سویا ہوا سنتا ہے. ان پر یہ ایک اشکال تھا کہ جب آدمی سو جائے تو اس وقت باوجود یہ کہ روح جسم میں موجود ہے لیکن نیند میں ادراک ختم ہو جاتے ہیں، اور جب روح بالکلیہ جسم سے منقطع ہو جائے موت کی حالت میں، جب نیند میں نہیں سنتا تو موت میں بطریق اولا نہیں سنتا. تو اب انہوں نے کہا نہیں، نیند والا سنتا ہے. اب ایسی بات ہے، نیند تو ہر ایک کو آتی ہے. آپ ذرا غور کر لیں بھئی، آدمی کو نیند بھی ہو اور سما بھی ہو، اگر سنے گا تو نیند ہوگی نہیں، نیند ہوگی تو سنے گا نہیں. لیکن یہ ایسی چبل قوم ہے کہ اب انہوں نے اس پر باقاعدہ ماسٹر اکاڑوی کے وہ جو خرافات کا مجموعہ ہے تسکین الاذکیہ، اس میں واقعات لکھے ہیں اور کہتے ہیں مماتی کہتے ہیں سویا ہوا نہیں سنتا، حالانکہ سویا ہوا سنتا ہے. پھر اس پہ واقعہ لکھا کہ ایک طالب علم مماتی تھا اور وہ کہتا تھا سویا ہوا نہیں سنتا. تو حضرت اکاڑوی کو بتایا گیا تو حضرت نے فرمایا اب یہ سوئے نا تو مجھے بتاؤ. جب وہ سویا تو حضرت نے اسے آواز دی، وہ اٹھ بیٹھا تو حضرت نے پوچھا بھئی آپ نے سن کر اٹھے ہیں یا بغیر سننے کے اٹھے ہیں؟ یہ دلیل ہے کہ سویا ہوا سنتا ہے. اللہ ان کو عقل دے، ایسے بدیہات کے منکر فلاسفہ شیاطین میں بھی نہیں گزرے. تو خیر یہاں پر دیکھو، البتہ یہ بات سمجھ لو جس میں اکاڑوی کو شیطان نے مغالطہ دیا، یہ جو آواز ہے صوت، یہ سبب الانتباہ ہے. آواز جو ہے یہ انتباہ جگانے کا سبب ہے. سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ حالت نوم میں سما ہے یا نہیں، حالت نوم میں ادراک دنیاوی ہے یا نہیں. تو دونوں حالتیں جمع نہیں ہو سکتی. جب نیند ہوگی تو سننا نہیں ہوگا، اور جب سننا ہے تو نیند نہیں ہے. تو اونگ کی حالت میں وہ اونگ مقدمات نوم ہے. جب نوم ہو جس کا نام نیند ہے تو اس میں سماع یا دیکھنا سننا ادراک دنیاوی نہیں. اور اس پر تو نص پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں، لیکن سورہ زمر کی آیت فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، علامہ ماجدی رحمہ اللہ اور دیگر تمام مفسرین نے یہی فرق بیان کیا کہ نیند کے وقت ادراک، نیند کے وقت قبض من بعض الوجوہ، قبض من بعض الوجوہ کا مطلب ہے کہ حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا. سننا جاننا ادراک نہیں رہتا. اور موت کے وقت قبض ہوتا ہے من کل الوجوہ، کہ بدن میں حیات بھی نہیں رہتی، ادراک بھی نہیں رہتا. اسی آیت اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اسی پر سب حضرات علماء دیوبند، پہلے مفسرین، حتیٰ کہ بریلوی اور شیعہ، وہ بھی یہاں پر لکھنے پہ مجبور ہیں کہ نیند کا قبض اور موت کا قبض یہ عموم مجاز ہے. نیند کا قبض وہ من بعض الوجوہ ہے یا قبض ناقص ہے، اور اس میں بدن میں حیات رہتی ہے، ادراک نہیں رہتا. اور موت کا قبض من کل الوجوہ ہے کہ بدن میں نہ حیات رہتی ہے اور نہ ادراک رہتا ہے. اسی طرح یہاں اب دیکھیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ضرب علی الاذان
مقصد کیا ہے اس سے؟ یعنی کنایا ہے نوم سے، کہ نیند میں چونکہ سما نہیں، سنتا نہیں، اس کو تعبیر کیا ہے ضرب علی الاذان سے۔ اب یہ ایسی بات ہے جو بالکل مشاہد بات ہے، ہر آدمی اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ جب نیند آ جائے تو ادراک نہیں رہتا، لیکن ہماری قسمت کہ ہمارا مقابلہ ایسے للڑ بے عقل اور بد حواس پارٹی سے ہے جنہوں نے بدیہات کا انکار کیا۔ تو اب دیکھو علامہ حفظ الرحمان فرماتے ہیں کہ مفسرین کے نزدیک مشہور تفسیر یہ ہے کہ ان پر نیند طاری ہو گئی تھی، چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ضرب علی الاذان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اردو میں بھی کانوں کو تھپک دینا نیند طاری کر دینے کو کہتے ہیں۔ یہ قصص القرآن ہے، صفحہ 187 جلد نمبر 2 ہے۔ علامہ حفظ الرحمان جو بہت بڑے مؤرخ اور بہت بڑے محقق ہیں، اسی طرح دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں عربی زبان میں ضرب علی الاذان کے معنی ہیں منعہ ان یسمع، سما سے روک دینا، یعنی اس کو سننے سے روک دیا۔ اب سننے سے روک دینے کی متعدد صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص بستی سے دور جنگل میں چلا گیا اور اس لیے دنیا کی باتوں سے اس کے کان ناآشنا ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ وہ بہرا ہو گیا اور سننے سے معذور کر دیا گیا۔ تیسرا یہ کہ وہ سو گیا اور اس کے دیگر حواس ظاہرہ کی طرح کان بھی سننے سے معطل ہو گئے۔ اب دیکھیں نیند میں کان سننے سے کیا ہو جاتی ہیں؟ معطل۔ یہ صفحہ 187 جلد 2 ہے۔ اسی طریقہ سے تمام مفسرین نے ضرب علی الاذان کنایہ بنایا ہے عدم سماع سے، یعنی نیند میں چونکہ سنتا نہیں اس لیے نیند کو ضرب علی الاذان سے کنایہ کیا گیا۔ علامہ قرطبی، بیضابی، مدارک سب کی عبارت ہے ضربنا علی آذانہم منعناہم ان یسمعوا، ہم نے ان کو سماع سے روک دیا۔ کیوں؟ لأن النائم اذا سمع انتبہ، کیونکہ نائم اگر سن لے تو پھر نیند نہیں رہتی، وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ ہے کہ حالت نوم بھی ہو اور سما بھی ہو۔ یہ تینوں بزرگوں نے یہ لکھا، امام فرہ، اسی طریقہ سے ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں ضربنا علی آذانہم اے منعناہم ان یسمعوا، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا۔ مطلب یہ ہے کہ نیند آ گئی اور نیند میں نائم سنتا نہیں۔ لأن النائم اذا سمع انتبہ۔ اسی طریقے سے بغوی، معالم التنزیل والے بزرگ، وہ بھی فرماتے ہیں منعنا نفوذ الاصوات الی مسامعہم، ہم نے آوازوں کا ان کے کانوں میں جانا روک دیا۔ سب مفسرین نے یہی بات لکھی جہاں کہ ضرب علی الاذان یہ کنایہ ہے نوم سے، نیند سے،
اور یہ کنایا کیوں ہے کہ جو سویا ہوا ہو وہ سنتا نہیں. جب سویا ہوا نہیں سنتا تو مویا ہوا مرا ہوا بطریق اولا نہیں سنتا. لیکن اس پر بھی اللہ کی شان حوالے پیش کرنے پڑ گئے کہ سویا ہوا نہیں سنتا. اسی طریقہ سے آپ کے الفرقان کے حاشیہ پر بھی چند حوالے ہیں. بیضابی کا حوالہ آپ کے پاس لکھا ہے. اسی طرح روح المعانی، ابو سعود، قرطبی، مزاری، سراج منیر، یہ سب حوالے لکھے ہیں کہ کنایۃ عن الانامۃ الثقیلہ انما صلح کنایۃ لان الصوت والتنبیہ طریق من طرق ازالۃ النوم. اس لیے کہ آواز ازالہ نوم کا سبب ہے. جب آواز جائے گی تو نیند ختم ہو جائے گی. یہ سبب الانتباہ ہے، ازالہ نوم کا سبب ہے. اس لیے نوم اور سما دونوں جمع نہیں ہوتا. اگر کان پہ کوئی آواز لگائی جائے تو آدمی فوراً بیدار ہو جائے گا، کیونکہ یہ سبب ہے کس کا؟ بیداری کا اور ازالہ نوم کا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پس تھپک دیا ہم نے ان کے کانوں پر، یعنی نیند مسلط کر دی. فِي الْكَهْفِ، نیند کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے، انتہا کانوں پہ ہوتی ہے. جب کان سننا بند کر دیں تو یہ نیند پکی ہو جاتی ہے. نوم ثقیلہ اصل نیند یہ ہے. اس لیے یہاں آذان کا لفظ ذکر کیا، ابصار کا نہیں کیا. مقصود مبالغہ ہے. فی الکہف سنین عددا، عددا للتکثیر، عددا للتکثیر، کئی سال گنتی کے. یہ کئی سال آگے آ رہی ہے. تفسیر القرآن بالقرآن، یہ بار بار آپ نے پڑھا ہوا ہے. یا سنین عددا متعین نہیں کیا کتنے سال، کئی سال. وہ کئی سال کتنے تھے؟ 309 سال. 309 سال ابھی آگے اسی کی تفسیر میں آ رہا ہے. یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن. ثم بعثناہم، پھر ہم نے بیدار کیا ان کو. بعث کے کئی معنی ہیں. بعث بعد النوم ایقاظ کے معنی میں ہے، نیند کے بعد. بعث کا لفظ کا معنی بیدار کرنا، جگانا. اور بعث بعد الموت احیاء کے معنی میں ہے، زندہ کرنا. موت کے بعد بعث کا معنی ہے مردے کو زندہ کرنا. اور نیند کے بعد بعث کا معنی ہے سوئے ہوئے کو بیدار کرنا. جہاں پر ثم بعثناہم، پھر بیدار کیا ہم نے ان کو نیند سے. لنعلم، تاکہ جانے ظاہری طور پر، یعنی ظاہر کریں ہم، ای الحزبین، کون سا دو فریقوں کا، احصا محفوظ رکھا ہے، لما لبثوا امدا، رہنے کی مدت کو کس نے محفوظ رکھا. فریقین سے مراد کیا ہے؟ روح المعانی، ابو سعود، دونوں بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک فریق وہ ہے جس نے کہا تھا لبسنا یومن او بعض یوم، اور دوسرا فریق وہ ہے ربکم اعلم بما لبستم. یہ آگے جب بیدار ہوئے اصحاب کہف تو ان کا مکالمہ ہے. جب پوچھا قالو کم لبستم، کتنے ٹھہرے، تو ایک فریق کہنے لگا ایک دن یا دن سے بھی کم، اور دوسرا فریق کہنے لگا
ربکم اعلم بما لبستم، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. یہ ہے فریقین. اب سمجھنا ہے کہ ثم بعثناہم، اصحاب کہف کو سلایا ہم نے. سلایا کتنا؟ 309 سال تک. پھر اٹھایا ہم نے. کیوں اٹھایا؟ کیوں بھائی؟ بعثناہم لنعلم، تاکہ ہم یہ مسئلہ ظاہر کریں کہ دو فریقوں میں سے کس نے رہنے کی مدت کو یاد رکھا، محفوظ رکھا. اور وہ دو فریق کون تھے؟ ابھی میں نے ذکر کیا، بولو آگے چلو. اس مسئلہ کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے انہیں اٹھایا. تو حاصل کیا نکلے گا کہ یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے ہم نے اصحاب کہف کو سلایا اور پھر اٹھایا کہ حالت نیند ہو تو اللہ کے ولی کو اپنے ٹھہرنے کی مدت بھی معلوم نہیں ہوتی. حالت نوم میں اپنے وجود کی بھی خبر نہیں. جب زندہ ولی جو سویا ہوا ہو اس کو اپنے وجود کا حال بھی معلوم نہیں تو مردہ تمہارا سلام کدھر سے سنے گا؟ مردہ تمہارے حالات کو کیا جانے گا؟ یہ زندہ اولیاء ہیں اور ان کو اپنے ٹھہرنے کا، اپنے وجود کا بھی علم نہیں. 309 سال گزر گئے. فرمایا ان کو میں نے اٹھایا یہی مسئلہ بتانے کے لیے. لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. اب یہ اجمال ہے. اس کے بعد تفصیل ہے. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ. تفصیل قصہ ہم ہی بیان کرتے ہیں اوپر تیرے، خبر ان کی بالحق کے، ٹھیک ٹھیک، بالحق ٹھیک ٹھیک خبر، یا لِإِظْہَارِ